حضرت لقمان کی شخصیت حکمت و دانائی، اخلاق و کردار اور اعلیٰ سوچ کی ایک بے مثال ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات، نصیحتیں اور طرز عمل نہ صرف قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں بلکہ ان کی حکمت و بصیرت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لام قاف میم الف نون کو حکمت عطا کی، اور قرآن پاک میں ان کا ذکر کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت اور حکمت میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے حکمت کو چنا۔ یہ ان کی گہری بصیرت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی دلیل ہے۔ حضرت لقمان نے حکمت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبوت کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور انہیں راہ حق پر لانا ہے، جو ایک عظیم اور مشکل مشن ہے۔ حضرت لام قاف میم الف نون نے حکمت کو چنا تاکہ وہ اپنے علم اور تجربے کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور انہیں زندگی کے مسائل کا حل دے سکیں۔ حکمت کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ اپنی قوم کو بھی زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، جو آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سب سے نمایاں نصیحت توحید کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے اور اللہ کے قریب لاتی ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جو انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے نکال کر روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی۔ یہ نصیحت انسان کو ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کا درس دیتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف، اخلاق اور امن قائم ہو، اسی وقت ممکن ہے جب لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صبر کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ جو بھی مشکل آئے، اس پر صبر کرنا بہترین عمل ہے۔ صبر انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں عاجزی اور انکساری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی آواز کو نرم رکھنے کی تاکید کی، کیونکہ اونچی آواز نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ یہ انسان کے وقار کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ان کی یہ نصیحتیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت اور عاجزی سے پیش آئے۔ حضرت لقمان کی حکمت صرف نصیحتوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کا طرز زندگی بھی ان کی حکمت کا عکاس تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے اور اپنی بصیرت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اس بات کا درس دیتا ہے کہ علم اور حکمت کا صحیح استعمال انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے کے ساتھ ان کے مکالمے میں ہمیں زندگی کے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک والد کے طور پر اپنے بیٹے کی رہنمائی کر رہے تھے بلکہ اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ کی دی گئی عقل اور بصیرت کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا یہ پہلو بھی نمایاں ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ انسان کو اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں انصاف، دیانتداری اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کی نصیحتوں میں یہ بھی شامل تھا کہ انسان کو اپنی بات اور وعدے کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ وعدہ خلافی انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی قدرت اور تخلیق پر غور کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو۔ یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے۔ حضرت لقمان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ علم اور حکمت اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان کا صحیح استعمال انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔
ان کی نصیحتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔